السميع العليم من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. سابق میں گزری ہوئی آیت کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان طریقوں کے اوپر دنیا میں فیصلوں کی قانون کے نافذ کرنے والے ان لوگوں کی اطاعت و فرمانبرداری کو فرمانبرداری تم پر لازم ہے. خاص طور پر آپسی جھگڑوں میں، معاملات میں، دنیا کی زندگی کے کسی بھی معاملے میں جب اختلاف ہو تو اس اختلافات کو حل کرنے کے لیے احکام خداوندی کے تحت، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے تحت ان فیصلوں کو مانو. ان فیصلوں کو بتانے والے، قانون نافذ کرنے والے، ان سے رجوع ہو کر اپنے مسائل کے حل کی بنیاد اللہ کی مرضی جو طریقہ بتایا گیا ہے اس کو بنیاد بناؤ. یہ مسئلہ، یہ معاملہ بڑا اہم ہے. انسان میں لغزشیں سب سے زیادہ اسی میں ہوا کرتی ہیں. جس وقت آیتیں نازل ہوئی تھی مدینہ طیبہ کی زندگی، جہاں پر مسلمانوں کے علاوہ مدینے میں اور اطراف و اکناف رہنے والوں میں عیسائیوں اور یہودیوں کی سب سے بڑی جماعت ہے. عیسائیوں سے بھی زیادہ بڑی تعداد یہودیوں کی. اور یہ یہود و نصارہ مسلمانوں کے ساتھ حلیف بنے ہوئے تھے. دنیا کے اعتبار سے زندگی گزارنے کے لیے، امن و امان کا راستہ تلاش کرنے کے لیے، لیکن اندرونی طور پر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف رہے اور مخالفت کرتے رہے. زمانے دراز سے بھی کر رہے ہیں. زمانے حال میں بھی یہ معاملہ سب سے آگے ہے. یہ اپنی شبیہ اور چھاپ دنیا کے کم و بیش ہر فرد کے اوپر مسلط کرتے رہے ہیں. دین اسلام کے اندر جو پختہ نہیں ہوگا یہ شباہتوں کو بہت جلدی اپنا لیتا ہے. وقتاً فوقتاً یہودی جس کے جب سمجھ میں آتی بات تعلیم اور تبلیغ کا سلسلہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے برابر قائم تھا، اسلام لایا بھی کرتے تھے. بعض مسلمانوں کے اندر بلکہ ایک بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے رسم و رواج کا نام اسلام سمجھ جاتے ہیں، مسلمانوں میں اپنے آپ کو شامل سمجھ لیتے ہیں، دیگر ان کو مسلمان سمجھتے ہیں. قرآن بار بار تاکید کرتا ہے اسلام نام ہے، اسلامی اخلاق کو اپنانے کا، اسلامی احکام کو اختیار کرنے کا، اسلام کے بتائے ہوئے طور طریقے سے زندگی کے ہر پہلو میں ڈھلنے کا. مسلمان کا کام اٹھنے میں، بیٹھنے میں، پہننے میں،
اپنی بدن کی ظاہری شکل اور حیت کو بنانے میں، معاملات میں، ازدواجی زندگی میں، ہر چیز کے اندر اسلامی رنگ، اسلامی چھاپ ہونا. سورہ بقرہ میں ذکر آ گیا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون. اسلام کی پوری کیفیت بتا کر، سابق میں گزرے ہوئے اللہ کے نبی اور کی اطاعت کرنے والوں کا طریقہ بتا کر اللہ نے فرمایا یہ ہے اللہ کا رنگ. پورے اصول اور قانون میں ڈھلنے کا نام ہے ایک رنگ کے ساتھ اپنے آپ کو رنگے جانا. عملی زندگی کے اندر انسان سے بڑے خرابیاں ہوتے ہیں. اس خرابیوں کا ذکر تقریباً اس رکوع کے کئی آیتوں میں ہے. صرف ترجمے سے پوری وضاحت ہو نہیں پاتی. جس وقت یہ آیتیں بھیجی گئیں ایک نہیں ایک سے زائد واقعات نمودار ہوئے، ظاہر ہوئے، جن میں سے ایک واقعہ دو لوگ فیصلہ اپنا جھگڑے کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے. ان دونوں میں ایک یہودی تھا، مسلمان نہیں ہوا. اور ایک کہلانے والا مسلمان تھا جس کو قرآن حدیث سے منافق کا نام دیتے ہیں. آج کے دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد قیامت تک یہ منافقوں کا طریقہ، منافقوں کی صفات رکھنے والے لوگ قیامت تک موجود ہیں. لیکن کسی کو بھی ہم کہ یہ منافق ہے کہنے کی اجازت نہیں ہے. صرف اور صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تک ہی تھی وہ اصطلاح. وہ طور طریقہ قرآن کئی جگہ ذکر کرتا ہے اور احادیث تفصیل کے ساتھ اس آیت میں بھی ایک پہلو اس سورے کے اندر اور ایسے پہلو اگلی آیتوں میں آنے والے ہیں. اسی پارے کے اختتام میں اور وضاحت تفصیل کے ساتھ ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، مذبذب پس و پیش میں رہتے ہیں. جو معاملات آتے ہیں تو کسی بھی قطعیت اور یقین والی کیفیت میں نہیں ہے. ایک پہلو سے دیکھے تو مسلمان، دوسرے پہلو سے دیکھے تو مسلمان نہیں. ایک پہلو سے دیکھے تو مسلمان نہیں، دوسرے پہلو سے دیکھے تو مسلمان. نہ اسلام پورا ہے نہ غیر اسلام، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے. کبھی یہ کر لیا یہ حیات کے ساتھ بشکل مسلمان، عملی زندگی میں فلاں فلاں طریقوں میں ایمان و اسلام سے دور کا تعلق اور رابطہ نہیں. علامتیں پیش کیا، قیامت تک علامتیں باقی رکھا. نہ منافق ہے یہ نہیں کہہ سکتے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ منافقوں کے طریقے ہیں، مسلمانی اخلاق نہیں ہے، اسلامی چھاپ نہیں ہے، یہ منافقانہ چال ہے. یہ بھی بتایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز میں بھی سستی اور کاہلی کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، بڑی دشواری سے آتے ہیں، ختم ہوتے اتنے جلدی سے مسجد سے اپنے آپ کو باہر نکال دیتے ہیں. حدیث شریف میں وضاحت ہے مسجد میں دیر سے داخل ہونا، جلد سے جلد باہر اپنے آپ کو نکال باہر کر دینا. یہ بھی منافقوں کے طریقے ہیں. نماز فجر کے بعد فوراً نماز ہوتے نکل پڑے،
حضرت ثعلبہ جو سورہ توبہ میں منہم من عاہد اللہ کے تحت تفصیلی واقعہ ہے. ایک مرتبہ دیکھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو معلم بنا کر بھیجا تھا. انما بعثت لکم معلما، اور کما قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام. ہر کام پر صفت پر دیکھ کر خرابی کو دور کرنا، اس لیے کہ کسی چیز کو دیکھ کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار فرمائے تو وہ بھی حدیث کہلاتی ہے. غلط چیز کے اوپر آپ کو خاموش رہنے کا حکم نہیں تھا، اور ان کو روکا جاتے ہوئے فوراً نکل کر کیوں جا رہے ہو مسجد سے، پھر تفصیلی واقعہ سنایا. اچانک ایک مرتبہ کی بات نہیں تھی، چند دن سے روزانہ کر رہے تھے. حقیقت کے اوپر پتہ چلا، بعد میں پتہ چلا کہ ایک ہی کپڑا ہے میاں بیوی کے درمیان میں. یہ جلد سے جلد نماز پڑھ کر جا کر پھر یہ گھر کے اندر ٹوکرے میں برہنہ بیٹھیں گے. اسی چادر سے بیوی اہلیہ ان کی نماز پڑھنے والی تھی. یہ وجہ ان کی ایک معقول تھی. تفصیلی واقعہ. عہد شکنی کرنا نفاق کی علامت بتائے، وعدہ خلافی کرنا اور جھوٹ کا سہارا زندگی کے ہر پہلو میں لیتے چلنا، یہ سب منافقوں کے طریقے عادتیں بتائے. نفاق والی بات موجود ہے. نفاق کس کو کہتے ہیں؟ شریعت کی اصطلاح نفاق، عام عربی لفظ کے نفاق کے معنی الگ ہے. اسی نفاق سے انفاق ہے. وغیرہ. تو جب دو آئے تو دوسرا ایک مسلمان، اب ہمارے لیے وضاحت کے ساتھ لکھ دیتے کہ دوسرا منافق تھا. یعنی ظاہری مسلمان تھے، ظاہر اپنے جھگڑے کو لے کر یہودی کو یقین تھا مسلمان نہیں ہونے کے باوجود، چونکہ وہ اہل کتاب ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، فیصلہ غلط نہیں کریں گے، میں حق پر ہوں، مجھے برابر حق ملے گا. منافق کو چونکہ وہ حق پر نہیں تھا، گھبراتے ہوئے آئے تھے. فیصلہ چنانچہ یہودی کے حق میں ہوا، فیصلہ لیے نکل پڑے. اور فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ منافق کھینچ کر لے کر گیا، نہیں یہ فیصلہ ادھر کرانا چاہیے. وہ اپنے نوعیت سے سوچتا رہا. بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر مطمئن نہ ہو کر، ناراض ہو کر اپنے جھگڑے کو آگے اور بڑھے. نتیجہ تفصیل ہے. آخر میں اس کو قتل کرنے کی نوبت آ گئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر دیا. آیت شریفہ خود وضاحت کر دی. وہ قتل جائز قرار دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے خون بہا کو بھی لیا نہیں گیا، یعنی بحیثیت قاتل ان کو سزا نہیں دی گئی. ان کی اس حرکت پر اس کی اگلی آیتوں میں تائید اللہ تعالیٰ نے فرما دی. ایک واقعہ نہیں ہوا. یہودیوں کا ایک مشہور کاہن تھا. کم و بیش لوگ اپنے جھگڑوں کو، اپنے معاملات کو تصفیے کے لیے اس کے پاس جاتے تھے. مسلمان کے لیے اسلامی احکام اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طور طریقے جب موجود ہیں تو جائے کیوں؟ یہ پس منظر. ایک نہیں اور واقعات ہوتا. کیا وہ واقعات ختم ہو گئے؟ اب بے حد و حساب ان واقعات کی نوعیت ہمارے مسلم معاشرے کے اندر سب سے زیادہ ہیں. گھریلو زندگی سے لے کر ہر معاملے کے اندر یہ وبا، یہ مصیبت سب سے زیادہ پھیلی ہوئی ہے. ہم کوئی بھی اپنے گھر والا معاملہ، جھگڑا والا معاملہ، آپسی معاملے کو
چلو اسلامی طریقے سے جو حکم دیا گیا ہے اس کو سادے سیدھے الفاظ میں چلو فتویٰ لے لیتے ہیں. کیا مطلب ہے فتوے کا؟ قرآن اور حدیث کی وضاحت تفصیل کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور فیصلہ کیا ہے. لیکن دوسرا فریق مطمئن ہونا نہیں چاہتا. یہ عدم اطمینان کا اظہار کس چیز کو ظاہر کر رہا ہے؟ یہ رہنے دو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکام. مجھے تو اس معاملے کے اندر اس حد تک آگے کو بڑھنا ہے. اس سورے کے اندر تمام آیاتیں بہت اہم احکام، خالی کہلا لینا یا لباس پہن کر بتا دینا یا اپنی قومیت یا اپنی مذہبیت کا ذکر و اعلان کر دینا کہ ہم مسلمان قوم سے ہیں، حکومت کے اندر ہم اس کو رجسٹر کرا دیے ہیں. عمل کے اعتبار سے اسلام اپنی جگہ ہے. ذری دیر کے لیے ہم مسجد میں گھستے ہیں اور نکلتے ہیں تو اسلام کا اظہار کرتے ہیں. اس کے بعد تم سے بڑے شیطان ہمیشہ ہیں. عملی اعتبار سے ہم تم میں کے ایک ہیں، تم سے بڑے شیطان ہیں. اس آیت میں بتاتے ہیں الم تر الی الذین یزعمون، کیا تم نہیں جانتے؟ غور کرو، تم خود جانتے ہو. جائزہ لو زندگی کا. ان لوگوں کا دعویٰ ہے، پکے ارادے کو کہتے ہیں زعم. قصد ارادہ، عربی غلط، ارادہ بھی ارادہ. قصدہ کے معنی ارادہ، زعم پختہ ارادہ. شاید انگریزی میں فرم ڈٹرمنیشن، پختہ ارادی کہتے ہیں. وہ یہ دعویٰ کرتے بھی ہیں کہ یہ مسلمان ہیں، مومن ہیں، ایمان رکھتے ہیں ان تمام چیزوں پر ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ پر بھیجا ہے، یعنی سارا کلام پاک اس کے احکام. وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے بھی جو اللہ کی مقدس کتابیں نازل ہوئی ان تمام پر ایمان رکھتے ہیں. یہ اللہ کی کتاب ہے، میں مانتا ہوں، اس کا نام ایمان ہے. اللہ کی کتاب میں جو ہے بتایا گیا ہے میں اس کے اوپر اپنے آپ کو قائم رکھتا ہوں. وہ مطلب ہے ایمان کا. وہ ایمان ہے. ہر چیز کے اوپر ایمان یقین کا اعلان کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں. لیکن جب فیصلے آ جاتے ہیں اور سب سے زیادہ ازدواجی زندگی کے جھگڑے بھی رسوے نہیں. حکومت کے اس قانون کے سہارے سے میں اس کے اوپر زور ڈال سکتا ہوں، یہ کر سکتا ہوں، کر لو، لے لو، ملے گی دنیا. ایک فریق کو تکلیف ہوں گی، ایک کو یہ نہیں ہوگی، کمی ہوگی، زیادتی ہوں گی. ان گنت مسئلے ہیں. یہ خرابی مسئلوں کی ہم نشاندہی کر رہے ہیں. اس کا حل تعلیم، تربیت. مسئلہ فی الوقت دنیا کی زندگی میں غلبہ غیر اسلامی معاشرے کا، اس معاشرے کے اندر ہمارا حصہ، ہمارا وجود، ہمارا میل ملاپ، اس کا اثر، روٹی روزگار کا مسئلہ سب سے بڑا بنا ہوا. اس چیز میں ہم وقت نکالنا نہیں چاہتے. تری شناخت کا مطلب مسلمانوں نے سمجھ لیا. بچے چھوٹے رہے تک عربی کے لیے، عربی نہیں، عربی کے لیے مسجد کے اندر ڈال دو. اس کے اوپر بھی نگرانی نہیں ہمارے اپنے بچے کی. نگرانی کیسا کریں گے؟ چونکہ میں خود اس سے نہ واقف ہوں، مجھے خود نہیں معلوم میں کیا نگرانی کروں. جو ہی عمر بڑھ گئی ہم اس شناخت سے
اس معلومات کے حاصل کرنے سے، اپنی ذمہ داری کو جاننے اور سمجھنے سے سمجھ گئے ہم آزاد ہو گئے، ہم آزاد ہو گئے۔ یہ عملی مظاہرہ انسانوں کا۔ جمعے کی نماز میں خطبہ صرف اور صرف عربی کے سوا اجازت تمام شریعت کا مسئلہ ہے۔ عربی کے دوسری زبان میں جمعے کے خطبے کی اجازت نہیں ہے، نہیں ہے۔ اور خطبہ نام ہے دین کی باتیں نصیحت بتانے کا۔ دین کی چیزیں عبادت کے طور پر ہے، اطاعت کے طور پر ہے، چاہے وہ نصیحت تھوڑی ہو کہ بڑی ہو۔ اس اعتبار سے غیر زبان میں کسی چیز کی اجازت نہیں ہے، لیکن غیر عرب ہونے کی وجہ سے، عربی سے عدم مخفیت کی وجہ سے اس کا مسئلہ کچھ رشد و ہدایت کی باتیں دین سے جڑے ہوئے، اس کے اندر کوئی سلسلہ مربوط ہے جتنے ہوتے ہیں۔ چلو دین اسلام کی ابتدا سے سلسلہ بسلسلہ چلتے ہوئے پورے دین میں اسلام کا خلاصہ سال کی ابتدا سے شروع ہو کر انتہا تک ختم ہو رہا ہے، ورنہ کیا جا سکتا ہے؟ مہینے میں 4 دن ہوئے، 4 ہفتے کا مطلب 4 جمعے ہوئے، کچھ نہ کچھ دین کی بات کوئی نہ کوئی سمجھ میں آئیں گی، توفیق ہوگی۔ اس لیے اس کو ممبر سے ہٹ کر تمام امت اسلامیہ اسلام کی ضرورت، جو اسلام کے قانون اسلام کے تحت قیاس اور استحسان کی بنیاد پر اس کو جائز ضروری قرار دے دیا گیا، لیکن عملی طور پر یہ ہم اپنے کانوں کو خراب کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کان جب تک کچھ نغمے سن سکتے ہیں، کچھ ہمارے آپس کی بکواس سن سکتے ہیں، یہی اتنا وقت ہم کسی ہوٹل میں لگا سکتے ہیں، مسجد کے باہر کچھ ہم لطیفے سنا سکتے ہیں، لیکن ہم مسجد میں اس وقت فلاں سے وقت تک اتنی دیر تک چلتا ہے، نہیں سننے والے کہ اس میں یہ بکواس ہم کہیں کو سنیں، یہ چیزیں کیوں سنیں؟ لہٰذا اس وقت پر مسجد کے اندر داخل ہو جاؤ جب نماز کھڑے ہونے کے قریب ہے، تاکہ رسمی طور پر اس چیز کی تکمیل کر لے کر آ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان و یقین کی بات دور کی چلے گئی، جمعے کے خاص اہتمام کے لیے اللہ تعالیٰ خصوصی فرشتوں کو مسجد میں ہر طرف سے داخل ہونے کے دروازے پر ٹھہرا کر دیتے ہیں، خصوصی اندراج کرتے ہوئے رجسٹر لے کر ٹھہرتے ہیں، آمد پہلے کس کی ہوئی، فلاں فلاں فلاں، تو اس کا ایک وقت مقرر فرمایا گیا، اس وقت کے بعد آنے والے کو شریعت سے مسئلہ پوچھو۔ جمعے کی نماز میں قاعدے کے اندر بھی تم مل گئے تو تم کو جمعے کی نماز مل گئی، فتوا ہوا۔ ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت و تشریحات کے اندر اس وقت کے بعد اس کا نام جمعے کی حاضری میں حاضر ہونے والوں میں اس کے نام کا اندراج بھی نہیں، رجسٹر بند کر کر فرشتے بھی جمعے کی نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے نماز جمعے کی عبادت کا حصہ قرار دیا خطبے کو۔ اگر کوئی چیز گفتگو بھی کر رہا ہے تو اس سے میاں خاموش بیٹھو کہنا بھی لغو اور بیکار چیز ہے، کہنے کی اجازت نہیں۔ جو ہی الحمدللہ کا خطبے کے الفاظ جو ہیں خطیب کے شروع ہوتے ہی وہ فرشتے اس کے بعد آنے والے کسی بھی جمعے کی نماز کے لیے اس کا نام درج نہیں فرماتے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہمارا دعویٰ ایمان کا ہے،
عمل میں ہاں اس کو چھوڑ دیں. شریعت کے مسئلے سے ہم کہیں گے تم قاعدے میں آ کر مل جاؤ، پھر اٹھ کر انا خود اللہ پڑھ کر 2 رکعت پوری کر لو، فیصلہ پوچھو، ٹھیک ہے تمہاری جمعے کی نماز پوری کرو. روز والی بات بھی نہیں ہے، 8 دن والی بات بھی ہے. یعنی علم اور شناخت، اس کی تربیت کا تعلق عمل والا معاملہ انسان کے علم اور عقیدے کے ساتھ ہے. قرآن نے اسی کو تنبیہ کرتے ذکر کرتے ہیں. ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ایمان کا، مسلمان ہونے کا دعویٰ بما کے ساتھ ماں کا لفظ لاتے ہیں. ہر وہ چیز چھوٹی سے بڑی تک تخصیص نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنی چیزیں نازل کی گئی ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی تفصیلات ہیں وضاحت ہیں اللہ کے کلام کی تفصیل میں، ایک چیز بھی اس سے ہٹ کر نہیں. یہاں تک فرما دیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرحلے میں، اے لوگوں جو بھی حدیث بول کر تمہارے سامنے بات آئی تو تم قرآن کے اوپر اس کو تطابق کر کر ٹیلی کر کر دیکھ لو، اس سے مل رہی ہے تو حدیث ہے سمجھو، ورنہ روک کر رکھو. یہ کب سمجھے گا؟ جب قرآن سے واقف ہی نہیں تو کیسا جانے گا؟ فرق کیسا کرے گا وہ؟ قرآن میں ہے کیا جب اس کو معلوم نہیں تو انہیں فرق کیسے کرے گا؟ صرف اس کے لیے اتنا ہی رہے گا قربانی کے بکرے کی جیسا منڈی دبائے تو جھکانا، اٹھائے تو اٹھانا، اس سے آگے کچھ کام نہیں رہے گا اس کا. کتے کی بنیاد پر چلنا پڑے گا، خدا کے اشارے کی بنیاد پر، خدا کی کتے کی بنیاد پر. معاشرے کی حصوں خرابی سے متعلق ہے دعویٰ ایمان کا، یقین رکھنے کا. فیصلہ جب اس کا پر آتا میں اس کو نہیں مانتا، میں چلتا جاتا ہوں، عدالت میں جاتا ہوں، میں فلاں انا کے پاس جاتا ہوں. 20 رنگ میں خود اس مہینے میں دیکھا ہوں. 45 سال کے دوران مسلمانوں کو خود اپنے تصویر کے لیے فلاں اس کے پاس جاتے، اس کے پاس جاتے. محلے کی بات نہیں، سب سے بڑی جب انسان کب کرتا ہے دنیاوی اغراض، نفس پرستی کی اپنے خلاف بات پڑتی ہے تو یعنی اللہ کے حکم کو ترجیح دینے والا پہلو کیوں نہیں لاتے؟ یریدون یتحاکموا، بلکہ یہ لوگ چاہتے یہ ہیں کہ اپنے فیصلوں کو لے کر جائیں طاغوت کے پاس، شیطانی طاقتوں کے پاس، شیطانی قوتوں کے پاس. اسلام سے ہٹ کر، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر جو بھی بات کہنے والا ہے یا فیصلہ دینے والا ہے اس کو طاغوت. طاغوت کا طاغوت رہا، کہیں بدھ کا ترجمہ، کوئی شیطان کا ترجمہ ہے، کوئی سرکشی نافرمانی کا ترجمہ ہوا ہے. دین اسلام کے خلاف جتنے چیزیں وہ طاغوت. اس لیے اردو میں بھی طاغوتی طاقتیں اور قوتیں فلاں فلاں کام کرتی ہیں. وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، جبکہ ان کو حکم ہے، پابندی لگائی گئی ہے، یعنی قرآن نے پابند کیا ہے. ارے ان چیزوں کے خلاف کرنا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تحت اپنے آپ کو ڈھالنا، اسی کے اقرار کا نام تو ایمان ہے. اور یہ طاقتیں کیا چاہتے ہیں؟ ہر غلط کام بھی شیطان ہے. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، شیطان چاہتا ہی یہ ہے أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، تم کو دین حق سے اس طریقے سے دور کرتا چلے جائے. ساری دنیا مل کر دور کرتے جا رہی ہے، ہم دور ہو بھی رہے ہیں. ان کا طریقہ یہ ہے. تو ایمان کو بچانے کے لیے دنیا کے طریقے یہ رہیں گے. اتنی بڑی آزمائش کے بغیر ایمان نکھرے گا کیسے، فرق ہوگا کیسے؟ اللہ کی حکمت اور مرضی ہے اس کے اندر اپنے آپ کو ایمان سے سنبھالنا. پھر ان سے جو پہلو چلتے ہیں اسی سے متعلق مسئلہ اگلے کئی آیتوں تک اس مسئلے کی وضاحت
مسلسل اگلی آیتوں سے سنتے جائیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. سمجھنا سننا پڑھنا تو آسان بھی ہے، ممکن بھی ہے. آزمائش کی گھڑیاں جب آتے ہیں تو عملی میدان پر ثابت قدم رہنا، اللہ کی توفیق مدد ہے تو رہے گا. اللہ کی توفیق مدد اسی وقت ہوگی جب بندہ ارادہ کرے گا، ہمت جوڑے گا، تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی. سبحان اللہ.